صفحہ نمبر 99 آثار صحابہ و تابعین۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ نزول عیسیٰ ابن مریم کی دلیل ہے۔ حوالہ در منصور بحوالہ حاکم وغیرہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آیت قرآنیہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قبل موت ہی کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے، اسی لیے یہ آیت نزول عیسیٰ کی دلیل ہے، جیسا کہ اوپر کی حدیث میں بیان ہوا۔ در منصور بحوالہ ابن جریر وغیرہ۔ آیت قرآنیہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ میں کہ بہت سے لوگ نزول عیسیٰ کا زمانہ پائیں گے اور ان پر ایمان لے آئیں گے، اور چونکہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام بھی شریعت محمدیہ کے تابع ہوں گے، لہٰذا ان پر ایمان لانے کا حاصل یہ ہوا کہ اس وقت تمام نصارہ اور وہ یہودی جو قتل سے بچ رہیں گے مسلمان ہو جائیں گے۔ در منصور بحوالہ ابن جریر۔ آثار اثر کی جمع ہے۔ محدثین کی اصطلاح میں صحابہ و تابعین کے اقوال کو آثار کہا جاتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 159 کا ترجمہ یہ ہے، تمام اہل کتاب ان کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ آیت سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آئندہ زمانے میں موت آئے گی، اور ظاہر ہے کہ موت دنیا میں نازل ہونے کے بعد ہی آئے گی، آسمان پر نہیں، اس لیے کہ سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، یعنی تم سب انسانوں کو ہم نے زمین سے بواسطہ آدم علیہ السلام پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے، یعنی موت ہی کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے۔ آیت قرآنیہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کی تفسیر میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت محمد بن الحنفیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے ہر ایک کے پاس اس کی موت سے ذرا پہلے فرشتے آ کر اس کے چہرے اور پشت پر مارتے ہیں، پھر اس سے کہا جاتا ہے او خدا کے دشمن، عیسیٰ اللہ کی پیدا کردہ جان ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کی پیدائش ہیں، اللہ کے مقابلے میں تیرا یہ کہنا جھوٹ ہے کہ عیسیٰ خدا ہیں، یاد رکھ کہ انہیں موت نہیں آئی بلکہ انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور وہ قیامت سے پہلے نازل ہونے والے ہیں۔ یہ سن کر ہر یہودی اور نصرانی ان پر ایمان لے آتا ہے، یعنی اس بات کا یقین کر لیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آتی، وہ نازل ہونے والے ہیں اور نہ وہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے بلکہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ حوالہ در منصور۔ حاشیہ واضح رہے کہ اس آیت کی تفسیر صحابہ و تابعین سے دو طرح منقول ہے، ایک وہ جو پچھلی 3 حدیثوں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے بیان ہوئی کہ قبل موت ہی میں ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ نزول عیسیٰ کے بعد ان کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب جو اس وقت موجود ہوں گے ان پر ایمان لے آئیں گے۔ یہی تفسیر حدیث نمبر 1 اور 4 کے ضمن میں بھی کتاب کے بالکل شروع میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان ہو چکی ہے۔ اس تفسیر کے روح سے یہ آیت نزول عیسیٰ کی دلیل ہے، جیسا کہ پیچھے بیان ہو چکا ہے۔ اور دوسری تفسیر حضرت محمد بن الحنفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی جو یہاں مذکور ہے۔ اس تفسیر کی بنیاد اس پر ہے کہ قبل موت ہی میں ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں بلکہ اہل الکتاب کی طرف راجع ہے، لہٰذا آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ آئندہ ہر یہودی اور نصرانی اپنے مرنے سے ذرا پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا، یعنی اس کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہ آئی تھی بلکہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، جہاں سے وہ پھر دنیا میں نازل ہوں گے، اور وہ نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے بلکہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔
اس تفسیر کی روح سے یہ آیت قرآنیہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کی دلیل نہیں بن سکتی، اگرچہ دوسرے قطعی دلائل کے باعث نزول عیسیٰ ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے، مگر اس تفسیر پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس کا حاصل تو یہ ہوا کہ اس آیت کے نزول کے بعد جتنے یہودی اور نصرانی بھی مرے سب مومن ہو کر مرے، کوئی بھی حالت کفر پر نہیں مرا، حالانکہ یہ مشاہدے کے خلاف ہے۔ اگلی حدیث میں آ رہا ہے کہ یہی اعتراض حجاج بن یوسف نے حضرت شہر بن حوشب کے سامنے پیش کیا تھا، انہوں نے اس کا جواب جو دیا وہ بھی اگلی حدیث میں آ رہا ہے، وہیں اس کی تشریح بھی آئے گی۔ صفحہ نمبر 111، 5ویں روایت۔ حضرت شہر بن حوشب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حجاج بن یوسف نے مجھ سے کہا کہ قرآن کریم کی ایک آیت جب بھی میں پڑھتا ہوں مجھے ایک اشکال پیش آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہر اہل کتاب اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا۔ حالانکہ میرے پاس یہودی اور نصرانی قیدی لائے جاتے ہیں اور میں انہیں قتل کرتا ہوں، مگر میں انہیں کچھ کہتے ہوئے یعنی کلمہ ایمان پڑھتے ہوئے نہیں سنتا۔ میں نے اس سے جواب دیا کہ اس آیت کا مطلب تمہیں صحیح نہیں بتایا گیا۔ بات یہ ہے کہ جب کسی نصرانی کی روح نکلنے لگتی ہے تو فرشتے اسے آگے اور پیچھے سے مارتے ہیں اور کہتے ہیں او خبیث، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں تیرا عقیدہ ہے کہ وہ خدا ہیں یا 3 خداؤں میں کے ایک ہیں، وہ در حقیقت اللہ کے بندے اور روح اللہ ہیں۔ یہ سن کر وہ ایمان لے آتا ہے، یعنی مذکورہ بالا امور کا یقین کر لیتا ہے، مگر اس وقت کا ایمان اس کے لیے مفید نہیں ہوتا، کیونکہ نزاع کے وقت جب کہ موت کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس وقت کا ایمان معتبر نہیں۔ اور جب کسی یہودی کی روح نکلنے لگتی ہے تو فرشتے اسے بھی آگے اور پیچھے سے مارتے ہیں اور کہتے ہیں او خبیث، حضرت مسیح علیہ السلام جن کے بارے میں تیرا عقیدہ ہے کہ تم یہودیوں نے انہیں قتل کر دیا تھا، وہ در حقیقت اللہ کے بندے اور روح اللہ ہیں۔ یہ سن کر یہودی بھی ان پر ایمان لے آتا ہے، یعنی مذکورہ بالا امور کا یقین کر لیتا ہے، مگر اس وقت کا ایمان مفید نہیں ہوتا۔ پس نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب دجال قتل ہو جائے گا، جتنے یہودی اور نصرانی زندہ باقی ہوں گے سب ان پر ایمان لے آئیں گے، جس طرح کہ ان کے مردے اپنی اپنی موت کے وقت ایمان لاتے رہے تھے، مگر دونوں میں بڑا فرق ہوگا کہ مردوں کا ایمان معتبر و مقبول نہیں تھا اور زندہ لوگوں کا معتبر ہوگا۔ یہ سن کر حجاج نے مجھ سے پوچھا کہ اس تفصیل کے ساتھ آیت کی یہ تفسیر تم نے کہاں سے حاصل کی؟ میں نے کہا محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کہنے لگے تم نے یہ اس کے اصلی مقام سے حاصل کی ہے؟ حضرت شہر بن حوشب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ اسے جلانے کے لیے دیا تھا، ورنہ بخدا یہ تفسیر مجھے سب سے پہلے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے سنائی تھی۔ در منصور بحوالہ ابن المنذر۔ حاشیہ، یعنی کلمہ کن اور ان کی ولادت کے درمیان باپ کا واسطہ نہیں۔ حاشیہ، چونکہ حجاج بن یوسف حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ اور ان کی اولاد سے سیاسی اختلاف رکھتا تھا، اس لیے اس کے سامنے حضرت علی کا نام لیا گیا، اور یقیناً حضرت شہر بن حوشب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ تفسیر پہلے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی ہوگی، پھر محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس کی تفصیل سنی ہوگی جو اوپر بیان ہوئی، اس لیے حضرت محمد بن حنفیہ کا حوالہ دینا بھی واقعہ کے خلاف نہیں۔ 6 روایت، اللہ تعالیٰ کی ارشاد وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اس کی تفسیر میں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو تمام ادیان و مذاہب کے لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے، اور قیامت کے روز عیسیٰ علیہ السلام ان اہل کتاب پر جنہوں نے ان کی تکذیب کی تھی، یعنی یہود، اور جنہوں نے ان کو خدا یا خدا کا بیٹا کہا تھا، یعنی نصارہ، پر گواہی دیں گے کہ میں نے ان کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا مگر انہوں نے میری تکذیب کی،
اور میں نے ان کے سامنے اپنے بارے میں اقرار کیا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مگر انہوں نے مجھے خدا اور خدا کا بیٹا قرار دیا۔ در منصور بحوالہ عبد الرزاق و عبد بن حمید وغیرہ۔ روایت نمبر 7، حضرت ابو زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو جلیل القدر تابعی اور امام مالک اور امام زہری کے استاذ ہیں، آیت قرآنیہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد دجال کو قتل کر دیں گے تو دنیا کے تمام یہودی جو جنگ میں قتل ہونے سے بچ گئے ہوں گے ان پر ایمان لے آئیں گے۔ حوالہ ابن جریر۔ روایت نمبر 8، حضرت ابو مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ایک جلیل القدر تابعی ہیں، آیت قرآنیہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ نزول عیسیٰ ابن مریم کے بعد جو یہودی یا نصرانی بھی زندہ بچے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا۔ حوالہ ابن جریر۔ روایت نمبر 9، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور تابعی، آیت قرآنیہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قبل موتہ کا مطلب ہے عیسیٰ کی موت سے پہلے، بخدا وہ اس وقت اللہ کے پاس زندہ ہیں اور جب نازل ہوں گے تو ان پر سب اہل کتاب ایمان لے آئیں گے۔ حوالہ ابن جریر۔ روایت نمبر 10، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے آیت قرآنیہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کا مطلب دریافت کیا تو فرمایا کہ قبل موت ہی کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے۔ بے شک اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس زندہ اٹھا لیا تھا اور وہی ان کو قیامت سے پہلے دنیا میں ایسے مقام پر بھیجے گا کہ ان پر ہر نیک اور بد ایمان لے آئے گا۔ در منصور بحوالہ ابن ابی حاتم، صفحہ نمبر 104، روایت نمبر 11۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانے کا ارادہ فرمایا تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے پاس باہر تشریف لائے۔ اس وقت اس گھر میں 12 حواریین موجود تھے۔ آپ ان کے پاس ایک چشمے سے غسل کر کے تشریف لائے تھے جو اسی گھر میں سے بہتا تھا اور آپ کے سر سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ در منصور بحوالہ نسائی وغیرہ۔ حاشیہ، اب تک کی تمام احادیث نزول عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق تھیں، اگرچہ ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر بھی کہیں کہیں ضمناً آ گیا تھا۔ یہاں سے لے کر حدیث نمبر 16 تک میں آسمان پر اٹھائے جانے ہی کا ذکر ہے، نزول عیسیٰ کا نہیں۔ یہ روایت آگے طویل ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کی تفصیل اور پھر اہل کتاب کے مختلف عقائد اور فرقوں کا بیان ہے، مگر مؤلف نے یہاں حدیث کا صرف وہ حصہ ذکر کیا ہے جس کا تعلق زیر بحث مضمون سے ہے۔ جن حضرات کو پوری حدیث دیکھنے کی خواہش ہو وہ حلب کا ایڈیشن ملاحظہ فرمائیں۔ روایت نمبر 12، آیت قرآنیہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور یہود کو ہم نے اس وجہ سے بھی سزا دی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں قتل کر دیا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ ان کو سولی پر چڑھایا بلکہ خود یہودیوں کو اشتباہ ہو گیا۔ اور جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ غلط خیال میں ہیں، ان کے پاس اس پر کوئی صحیح دلیل نہیں بجز تخمینی باتوں کے عمل کرنے کے۔ اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی بات ہے کہ قتل نہیں کیا بلکہ ان کو خدا تعالیٰ نے اپنی طرف یعنی آسمان پر اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ بڑے قدرت والے حکمت والے ہیں کہ اپنی قدرت و حکمت سے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور اٹھا لیا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ کے دشمن یہودیوں کو قتل عیسیٰ پر ناز تھا اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے اور سولی پر چڑھا دیا ہے،
حالانکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہی تھی کہ تم میں سے کون اس کے لیے تیار ہے کہ اسے میرے مشابہ بنا دیا جائے پھر وہی قتل ہو؟ ان میں سے ایک صاحب نے کہا یا نبی اللہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ پس اسی شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شبہ میں قتل کر دیا گیا اور اللہ نے اپنے نبی کو بچا لیا اور اوپر آسمان میں اٹھا لیا۔ در منصور صفحہ نمبر 238 جلد 2 بحوالہ ابن جریر وغیرہ۔ روایت نمبر 13 ارشاد خداوندی وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ کی تفسیر میں مشہور تابعی حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بجائے ایک اور شخص کو سولی پر چڑھا دیا جس سے وہ عیسیٰ سمجھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف یعنی آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ در منصور بحوالہ ابن جریر وغیرہ۔ روایت نمبر 14 حضرت ابو رافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشہور تابعی فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا اس وقت ان کے پاس ایک ادنا کپڑا تھا، 2 چرمی موزے تھے جو چرواہے پہنتے ہیں، اور ایک حذافہ تھا جس سے وہ پرندوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ در منصور بحوالہ مسند احمد وغیرہ۔ روایت نمبر 15 جلیل القدر تابعی حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تو انہوں نے اپنے پیچھے صرف یہ چیزیں چھوڑیں، ایک ادنا کپڑا، 2 چرمی موزے جو چرواہے پہنتے ہیں، اور ایک حذافہ جس سے وہ پرندوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ در منصور بحوالہ مسند احمد وغیرہ۔ روایت نمبر 16 حضرت عبد الجبار بن عبید اللہ تابعی فرماتے ہیں کہ جس رات حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا آپ اپنے اصحاب سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کتاب اللہ کے بدلے میں اجرت لے کر مت کھاؤ، کیونکہ اگر تم نے اس سے اجتناب کیا تو اللہ تعالیٰ تم کو ایسے ممبروں پر بٹھائے گا جن کا پتھر دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ حضرت عبد الجبار فرماتے ہیں یہ وہی ممبر ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اور اس خطاب کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ در منصور بحوالہ ابن عساکر۔ حاشیہ یعنی متقین ایک عمدہ مجلس میں ہوں گے، قدرت والے بادشاہ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ روایت نمبر 17 ارشاد خداوندی وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خروج یعنی نزول کے بارے میں ہے، یعنی آیت کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قرب قیامت کی علامت ہے۔ الدر المنصور بحوالہ ابن جریر و ابن ابی حاتم و طبرانی وغیرہ۔ حاشیہ یہ سورہ زخرف کی ایک آیت نمبر 61 کا حصہ ہے۔ اس کے لفظ لعلم میں 2 قرأتیں ہیں اور دونوں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہیں۔ ایک قرأت میں اسے لعلم پڑھا گیا ہے یعنی عین اور دوسرے لام پر فتحہ ہے، اوپر حدیث میں یہی قرأت مذکور ہے، اور علم کے معنی علامت کے ہیں، لہٰذا اس قرأت کی روح سے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی ان کا نزول قیامت کی ایک علامت ہے، اور دوسری قرأت میں یہ لفظ لعلم عین مکسور اور لام ساکن ہے۔ جمہور قراء کی قرأت یہی ہے۔ اس قرأت کی روح سے آیت کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے یقین کا ذریعہ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جو ذات اس پر قادر ہے وہ قیامت واقع کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس قرأت کے اعتبار سے یہ آیت نزول عیسیٰ کے بجائے ان کی پیدائش سے متعلق ہے۔ روایت نمبر 18 حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نزول عیسیٰ ہے۔ در منصور بحوالہ ابن جریر وغیرہ۔ صفحہ نمبر 109 روایت نمبر 19
اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ کی تفسیر میں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی علامت ہے، اور کچھ لوگ اس آیت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن قیامت کی علامت ہے۔ در منصور صفحہ نمبر 20 جلد نمبر 2 بحوالہ ابن جریر وغیرہ۔ حاشیہ یعنی بعض لوگ انہو کی ضمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بجائے قرآن کو قرار دیتے ہیں، مگر اس تفسیر کو حافظ ابن کثیر نے صحیح قرار نہیں دیا، کیونکہ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا ذکر چل رہا ہے، قرآن کا وہاں ذکر نہیں ہے۔ روایت نمبر 20 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد خداوندی وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ در منصور صفحہ نمبر 21 بحوالہ ابن جریر۔ روایت نمبر 21 حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد خداوندی وَإِنَّهُ لَعَلَمُ لِلسَّاعَةِ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ در منصور صفحہ نمبر 20 جلد نمبر 2 بحوالہ ابن جریر۔ روایت نمبر 22 اللہ تعالیٰ کے ارشاد یکلم الناس فی المہد وکہلا کی تفسیر میں حضرت ابن زید فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے گہوارے یعنی بالکل بچپن میں تو بطور معجزہ باتیں کر چکے ہیں، اور جب نازل ہو کر دجال کو قتل کریں گے اس وقت بھی لوگوں سے باتیں کریں گے، اس وقت وہ کہولت کی عمر میں ہوں گے۔ در منصور صفحہ نمبر 25 جلد 2 بحوالہ ابن جریر۔ حاشیہ سورہ آل عمران رکوع نمبر 5 یہ آیت اس بشارت کا ایک حصہ ہے جو حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ نے پہنچائی کہ تمہارے بطن سے ایک بچہ بغیر باپ کے پیدا ہوگا جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ پھر اس کے صفات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ ہے یکلم الناس فی المہد وکہلا، یعنی وہ لوگوں سے معجزے کے طور پر بالکل بچپن میں باتیں کرے گا جبکہ وہ ماں کی گود میں ہوگا، اور اس وقت بھی باتیں کرے گا جبکہ پوری عمر کا ہوگا۔ چنانچہ سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں وہ باتیں بھی مذکور ہیں۔ روایت نمبر 23 حضرت وہب بن منبع کا ایک طویل ارشاد مروی ہے جس میں یہ بھی ہے کہ یہودیوں کا گمان ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور سولی پر چڑھا دیا تھا۔ نصارہ کو بھی یہی گمان ہو گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسی روز عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ حوالہ در منصور صفحہ نمبر 239 اور 240 جلد نمبر 2۔ صفحہ نمبر 108 روایت نمبر 24 حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حبشی مقابلے کے لیے نکلیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ایک جماعت ان کے مقابلے کے لیے بھیجیں گے، چنانچہ حبشیوں کو شکست ہو جائے گی۔ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری صفحہ نمبر 233 جلد نمبر 9۔ حاشیہ کتاب الحج باب قول اللہ تعالی جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، سورہ مائدہ رکوع نمبر 16۔ آخرت میں جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کیا نصارہ کو عقیدہ تثلیث کی تعلیم آپ نے دی تھی؟ تو جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس باطل عقیدے سے اپنی برت پیش کر دیں گے اور عرض کریں گے کہ جب تک میں ان میں موجود رہا اس وقت تک تو میں ان کے حال سے واقف تھا، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ہی ان کے حال پر مطلع رہے، اس وقت کی مجھ کو خبر نہیں کہ ان کی گمراہی کا سبب کیا ہوا۔ پھر عرض کریں گے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، یعنی اگر آپ ان کو عقیدہ تثلیث پر سزا دیں تو جب بھی آپ مختار ہیں کیونکہ یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف فرمائیں تو جب بھی آپ مختار ہیں کیونکہ آپ زبردست قدرت والے ہیں، تو معافی پر بھی قادر ہیں اور حکمت والے ہیں، تو آپ کی معافی بھی حکمت کے موافق ہوگی۔ روایت نمبر 25 آیت قرآنیہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم
کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ تیرے یہ بندے نصارہ اپنی غلط باتوں کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، بس اگر آپ ان کو سزا دیں تو جب بھی آپ مختار ہیں، اور اگر آپ ان کی مغفرت فرما دیں، یعنی ان میں سے ان مومن لوگوں کی مغفرت فرما دیں جن کو میں نے آسمان پر جاتے وقت دنیا میں چھوڑا تھا، اور ان لوگوں کی بھی جو اس وقت زندہ تھے جبکہ میں قتل دجال کے لیے آسمان سے زمین پر نازل ہوا، اور اس وقت انہوں نے اپنے دعوی تثلیث سے توبہ کر لی اور آپ کی توحید کے قائل ہو گئے اور اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، تو اگر آپ ان کی اس بنا پر مغفرت فرما دیں کہ انہوں نے اپنے دعوی تثلیث سے توبہ کر لی، تو جب بھی آپ مختار ہیں، کیونکہ آپ قدرت والے اور حکمت والے ہیں۔ حوالہ الدر المنصور، صفحہ نمبر 350، جلد نمبر 2۔ حاشیہ: یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اشکال دور کرنا چاہتے ہیں جو مذکورہ بالا آیت کے ظاہری مضمون سے پیدا ہو سکتا تھا۔ اشکال یہ ہو سکتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس کلام میں نصارہ کے لیے سفارش کا پہلو ہے، حالانکہ نصارہ مشرک ہیں اور مشرک کے لیے شفاعت اور دعائے مغفرت جائز نہیں۔ اس کے متعدد جوابات مفسرین نے نقل فرمائے ہیں، مگر جو جواب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں دیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ سفارش اگرچہ الفاظ کے اعتبار سے تمام نصارہ کے لیے ہے، لیکن مراد خاص قسم کے نصارہ ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ سفارش سب نصارہ کے لیے نہیں بلکہ صرف 2 قسم کے نصارہ کے لیے ہوگی، ایک وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی یعنی آسمان پر اٹھائے جانے کے وقت موجود تھے اور دین عیسائیت پر ایمان رکھتے تھے، تثلیث وغیرہ کافرانہ عقائد کے قائل نہ تھے، تو مومن ہونے کی وجہ سے ان کے لیے سفارش میں کوئی اشکال نہیں، اور دوسرے وہ نصارہ جو نزول عیسیٰ کے بعد ان پر ایمان لے آئے اور تثلیث وغیرہ غلط عقائد سے توبہ کر کے مشرف با اسلام ہو گئے۔ الغرض یہ سفارش ان نصارہ کے لیے نہ ہوگی جن کی موت حالت کفر میں ہوئی، واللہ عالم۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ جذام کے وفد سے فرمایا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام کی سسرال کا یعنی تمہارا آنا مبارک ہو، اور قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ مسیح علیہ السلام تمہاری قوم میں نکاح نہ کریں اور ان کے اولاد پیدا نہ ہو۔ حوالہ الخطط، صفحہ نمبر 350، جلد نمبر 2۔ قبیلہ جذام قوم شعیب ہی کی ایک شاخ ہے، اور قوم شعیب کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سسرال ہونا قرآن حکیم سورہ قصص سے ثابت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہونے کے بعد قبیلہ جذام کی کسی خاتون سے نکاح فرمائیں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ اس طرح اس قبیلہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سسرال ہونے کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ علامہ مقریزی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب الخطط المقریزیہ میں یہ حدیث اسی طرح ہے، مگر افسوس کہ انہوں نے اس کی سند ذکر نہیں کی، صرف البکری سے نقل کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ سوء اتفاق سے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کو بھی اس کی تحقیق و تخریج کا موقع نہ مل سکا۔ احکر نے کتب حدیث میں اس کو تلاش کیا، اصل حدیث تو کئی کتابوں میں سند کے ساتھ مل گئی، مگر حدیث کا آخری جملہ اور قیامت اس وقت تک والا حصہ سوائے الخطط کے اب تک کسی کتاب میں نہیں ملا۔ اصل حدیث سلمہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مندرجہ ذیل کتابوں میں مرفوعاً موجود ہے۔ حوالہ جات: مجمع الزوائد، صفحہ نمبر 51، جلد نمبر 10، کنز العمال، صفحہ نمبر 209، جلد نمبر 6، جمع الفوائد، صفحہ نمبر 591، جلد 2، تفسیر ابن کثیر، صفحہ نمبر 384، جلد 3، الاستیعاب لابن عبد البر بہامش الاصابہ، صفحہ نمبر 89، جلد 2، الاصابہ لابن حجر، صفحہ نمبر 62، جلد 2،
حدیث کا کچھ حصہ اسد الغابہ میں بھی ہے۔ صفحہ نمبر 337 جلد 2 فی ذکر سعد بن سلمہ رفیع۔ صفحہ نمبر 111 تتمہ ہو۔ اصل کتاب 101 حدیثوں پر مشتمل تھی۔ پھر فضیلت الشیخ حضرت عبد الفتاح ابو غدہ کو اس کتاب کی شرح و تحقیق کے دوران نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مزید 20 حدیثیں مختلف کتب حدیث سے دستیاب ہوئی، جو انہوں نے حلبی ایڈیشن میں تتمہ و استدراک کے عنوان سے اضافہ فرمائی۔ ان میں 10 احادیث مرفوع تھیں اور 10 موقوف یعنی آثار صحابہ و تابعین۔ یہاں ترجمہ صرف 15 یعنی 7 مرفوع اور 8 موقوف مستند احادیث کا کیا جا رہا ہے۔ باقی 5 میں سے 3 ضعیف تھیں اور 2 مجمل، اس لیے انہیں ترجمہ میں شامل نہیں کیا گیا۔ مزید احادیث مرفوعہ۔ حدیث نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے گا، بلکہ وہ خندق کے درمیان ہوگا، کیونکہ اس وقت مدینہ کے ہر درے پر ملائکہ پہرا دے رہے ہوں گے۔ بس سب سے پہلے عورتیں اس کی پیروی کریں گی، اور جب لوگ اسے پریشان کریں گے تو غصے میں واپس ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ خندق پر ٹھہرے گا۔ پھر جب فلسطین پہنچ کر وہ مسلمانوں کا محاصرہ کرے گا تو عیسیٰ ابن مریم نازل ہو جائیں گے۔ حوالہ مجمع الزوائد صفحہ نمبر 349 جلد نمبر 7 بحوالہ اوسط طبرانی۔ حاشیہ۔ پہلا پوائنٹ، محدثین کی اصطلاح میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے اقوال و افعال اور احوال کو حدیث مرفوع اور صحابہ و تابعین کے اقوال و افعال اور احوال کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے۔ اگلا نقطہ، یہ تحقیق نہ ہو سکی کہ جس خندق کا یہاں اس حدیث میں ذکر ہے یہ کون سی خندق ہے اور کہاں ہے۔ دوسری حدیث، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد نزول عیسیٰ ہے جو قیامت سے پہلے ہوگا۔ حوالہ صحیح ابن حبان۔ صفحہ نمبر 112 حدیث نمبر 3۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو مسلمانوں کے امیر مہدی کہیں گے آئیں ہمیں نماز پڑھائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، تم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے بعض کے امیر ہیں جو اللہ کی طرف سے اس امت کا اعزاز ہے۔ حوالہ الحاوی للسیوطی صفحہ نمبر 64 جلد 2 بحوالہ اخبار المہدی لابی نعیم۔ حدیث نمبر 4، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے ایک جماعت حق پر لڑتی رہے گی یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم طلوع فجر کے وقت بیت المقدس میں نازل ہو جائیں۔ وہ مہدی کے پاس اتریں گے، پس کہا جائے گا یا نبی اللہ آگے آ کر ہمیں نماز پڑھائیں۔ وہ فرمائیں گے اس امت کے بعض لوگ بعض کے امیر ہیں، لہٰذا تم بھی نماز پڑھا سکتے ہو اور تم ہی پڑھاؤ۔ الحاوی صفحہ نمبر 83 جلد 2 بحوالہ سنن ابی عمر والدافی۔ حدیث نمبر 5، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے ایک جماعت حق پر ڈٹی رہے گی یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہو جائیں۔ پس ان کا امام کہے گا آگے آئیے اور نماز پڑھائیے۔ وہ فرمائیں گے تم زیادہ حقدار ہو، تم میں سے بعض لوگ بعض کے امیر ہیں، یہ اعزاز اس امت کو بخشا گیا ہے۔ اقامت البرہان للشیخ الغماری صفحہ نمبر 40 بحوالہ ابی یعلا۔ حاشیہ، زیادہ حقدار ہونے کی وجہ اگلی حدیث میں بیان ہوئی ہے اور وہ یہ کہ اس وقت اقامت ہو چکی ہوگی اور امام مہدی امامت کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے، لہٰذا مناسب یہی ہوگا کہ امامت وہی کریں۔
اس سے ایک ادب یہ معلوم ہوا کہ جب کسی جماعت کا مستقل امام نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکا ہو اور اقامت بھی ہو چکی ہو، پھر کوئی ایسا شخص آ جائے جو زیادہ افضل ہے، تو اس آنے والے کو چاہیے کہ خود امامت نہ کرے بلکہ خود اسی امام کے پیچھے نماز پڑھے۔ حدیث نمبر 6۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی مڑ کر دیکھیں گے تو عیسیٰ ابن مریم نازل ہو چکے ہوں گے، گویا ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہو۔ پس مہدی کہیں گے، آگے آ کر نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ فرمائیں گے، اس نماز کی اقامت تمہارے لیے ہو چکی ہے، لہٰذا یہ نماز تو تم ہی پڑھاؤ۔ پس عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے شخص یعنی مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے جو میری اولاد میں سے ہوگا۔ حوالہ الحاوی صفحہ نمبر 81، جلد 2 بحوالہ سنن ابی عمر ودانی۔ حدیث نمبر 7۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کے گدھے کے دونوں کان کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ اسی حدیث کے آخر میں ارشاد ہے، اور عیسیٰ ابن مریم نازل ہو کر اس دجال کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد لوگ 40 سال تک زندگی سے اس طرح لطف اندوز ہوں گے کہ نہ کوئی مرے گا اور نہ کوئی بیمار ہوگا۔ جانور بھی کسی کو نہ مالی نقصان پہنچائیں گے نہ جانی، حتیٰ کہ آدمی اپنی بکریوں اور جانوروں سے کہے گا، جاؤ گھاس وغیرہ چرو، یعنی چرنے کے لیے انہیں بغیر چرواہے کے بھیج دے گا، اور وہ بکری 2 کھیتوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے کھیت کا ایک خوشہ بھی نہ کھائے گی، بلکہ صرف گھاس اور وہ چیزیں کھائے گی جو جانوروں ہی کے لیے ہیں، تاکہ زراعت کا نقصان نہ ہو، اور سانپ اور بچھو کسی کو گزند نہ پہنچائیں گے، اور درندے گھروں کے دروازوں پر بھی کسی کو ایذا نہ دیں گے، اور آدمی زمین میں ہل چلائے بغیر ہی 1 مد گندم بوئے گا تو اس سے 7 مد گندم پیدا ہوگی۔ پس لوگ اسی خوشحالی میں بسر کر رہے ہوں گے کہ یاجوج و ماجوج کی دیوار جو کہ ذوالقرنین نے تعمیر کی تھی توڑ دی جائے گی۔ اب وہ موج در موج نکل کر زمین میں فساد برپا کریں گے۔ پس اللہ زمین سے ایک جانور مسلط کرے گا جو ان کے کانوں میں گھس جائے گا، اس سے وہ سب کے سب مر جائیں گے اور زمین ان کی لاشوں سے متعفن ہو جائے گی۔ پس لوگ ان کے تعفن سے پریشان ہو کر اللہ سے فریاد کریں گے تو اللہ ایک غبار آلود یمنی ہوا بھیجے گا، اور 3 دن بعد اس کے ذریعے ان کی تکلیف اس طرح دور کرے گا کہ یاجوج و ماجوج کی لاشیں سمندر میں پھینکی جا چکی ہوں گی، اور اس کے بعد لوگوں پر تھوڑی ہی مدت گزرے گی کہ آفتاب مغرب سے نکل آئے گا۔ الحاوی صفحہ نمبر 89، جلد 2 بحوالہ مستدرک للحاکم۔ حاشیہ: مد ایک پیمانہ ہے جو عہد رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں رائج تھا۔ ہمارے وزن کے حساب سے اس کا وزن 13 چھٹانگ 2 ماشا اور 3 تولہ ہوتا ہے۔ حوالہ رسالہ اوزان شرعیہ، صفحہ نمبر 114۔ مزید آثار صحابہ و تابعین۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے دنیا وجود میں آئی کوئی صدی ایسی نہیں گزری جس کے شروع میں کوئی اہم واقعہ نہ ہوا ہو۔ پس دجال بھی کسی صدی کے آغاز پر نکلے گا اور عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر اسے قتل کریں گے۔ الحاوی صفحہ نمبر 89، جلد 2 بحوالہ تفسیر ابن ابی حاتم۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ عیسیٰ ابن مریم امام مہدی کے پاس نازل ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ الحاوی صفحہ نمبر 78، جلد 2 بحوالہ نعیم بن حماد۔ نمبر 3، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشہور تابعی اور امام حدیث فرماتے ہیں کہ امام مہدی اسی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہوں گے، اور یہ وہی ہیں جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی امامت کریں گے۔ الحاوی صفحہ نمبر 65، جلد 2 بحوالہ مصنف ابن ابی شیبہ۔ نمبر 4، حضرت ارطاط رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک ارشاد منقول ہے جس کے آخر میں ہے
کہ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے ایک شخص مہدی ظاہر ہوں گے جو نیک سیرت ہوں گے اور کیسر روم کے شہر قسطنطنیہ پر لشکر کشی کریں گے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سب سے آخری امیر ہوں گے۔ پھر اسی کے زمانے میں دجال نکلے گا اور اسی کے زمانے میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ الحاوی صفحہ نمبر 80 جلد دوم بحوالہ کتاب الفتن لابی نعیم۔ نمبر 5، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ملک شام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لوگ وہیں پر یکجان ہو کر جمع ہوں گے اور وہیں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور وہیں اللہ مسیح کذاب یعنی دجال کو ہلاک کرے گا۔ حوالہ تاریخ دمشق لابن عساکر صفحہ نمبر 170 جلد 1، صفحہ نمبر 115۔ نمبر 6، حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام دمشق کے مشرقی دروازے پر سفید پل کے پاس اس طرح نازل ہوں گے کہ ان کو ایک بادل نے اٹھا رکھا ہوگا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے کاندھوں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ ان کے جسم پر 2 ملائم کپڑے ہوں گے جن میں سے ایک کو تہ بند بنا کر باندھا ہوا ہوگا، دوسرے چادر کے طور پر اوڑھ رکھا ہوگا۔ جب سر جھکائیں گے تو اس سے چاندی کے موتی کی طرح پانی کے قطرے ٹپکیں گے۔ حوالہ تاریخ دمشق لابن عساکر صفحہ نمبر 218 جلد 1۔ نمبر 7، حضرت کعب احبار ہی فرماتے ہیں کہ دجال بیت المقدس میں مومنین کا محاصرہ کرے گا جس سے وہ سخت بھوک کا شکار ہوں گے، حتیٰ کہ بھوک کی وجہ سے وہ اپنی کمانوں کی تانت کھانے لگیں گے۔ پس وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک صبح کی تاریکی میں ایک آواز سنیں گے تو کہیں گے یہ تو کسی شکم سیر آدمی کی آواز ہے۔ پس وہ نظر دوڑائیں گے تو اچانک ان کی نظر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر پڑے گی۔ اس وقت نماز فجر کی اقامت ہو رہی ہوگی۔ پس مسلمانوں کے امام مہدی پیچھے ہٹیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آگے بڑھو کیونکہ اس نماز کی اقامت تمہارے ہی لیے ہوئی ہے۔ چنانچہ اس وقت کی نماز سب کو امام مہدی ہی پڑھائیں گے۔ پھر اس کے بعد کی نمازوں میں امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ الحاوی صفحہ نمبر 84 جلد 2 بحوالہ کتاب الفتن لابی نعیم۔ حاشیہ، حضرت کعب الاحبار کبار تابعین میں سے ہیں۔ ان کی وفات 32 یا 34 ہجری میں ہوئی جبکہ ان کی عمر 104 سال تھی۔ انہوں نے عہد رسالت دیکھا ہے مگر مشرف با اسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوئے۔ ابتداً یہ یہودی تھے اور یہودیوں کی کتابوں کے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے۔ مشرف با اسلام ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث روایت کیا کرتے تھے۔ جمہور نے ان کو سکہ قرار دیا ہے۔ حافظ ذہبی نے ان کا ذکر طبقات الحفاظ میں کیا ہے اور کتب الضعفاء میں ان کو ذکر نہیں کیا جاتا، مگر جو حدیث یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کیے بغیر بیان کریں جیسا کہ یہاں ہے، اس میں محدثین کو یہ شبہ رہتا ہے کہ کہیں انہوں نے اسرائیلی روایت نہ بیان کر دی ہو۔ بعض صحابہ کرام کو بھی ان کے بارے میں یہ شبہ تھا، اس لیے محققین ان کی روایت پر پورا اعتماد اسی وقت کرتے ہیں جبکہ اس کی تائید کسی معتبر اور مستند حدیث سے ہو جائے۔ دیکھیے مقالات الکوثری از صفحہ نمبر 31 تا 35، یہاں حدیث نمبر 6 تا 8 انہی کی روایات ہیں اور ان میں انہوں نے ان احادیث کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف نہیں کی، مگر ان روایات کا بیشتر مضمون دوسری مستند احادیث مرفوعہ سے ثابت ہے جو پیچھے گزری ہیں، اور جو مضمون مستند احادیث مرفوعہ سے ثابت نہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ جو احتمال ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی اسرائیلی روایت کا مضمون ہو، اور اسرائیلیات کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ ان میں سے جس روایت کی تصدیق یا تکذیب قرآن و سنت سے نہ ہوتی ہو اس کے بارے میں سکوت کیا جائے، نہ تصدیق کریں اور نہ تکذیب۔ صفحہ نمبر 116 روایت نمبر 8، حضرت کعب احبار ہی کا ارشاد ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم اور مومنین یاجوج و ماجوج کے فتنہ سے فارغ ہوں گے تو کئی سال کے بعد جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کہ انتقال کو بھی کئی سال گزر چکے ہوں گے، لوگوں کو غبار کی طرح ایک چیز نظر آئے گی اور اچانک معلوم ہوگا کہ یہ ایک ہوا ہے جو اللہ نے مومنین کی روحیں قبض کرنے کے لیے بھیجی ہے۔ بس یہ مومنین کی آخری جماعت ہوگی جس کی روح قبض کی جائے گی، اور ان کے بعد 100 سال تک ایسے کافر لوگ دنیا میں رہیں گے جو نہ کسی دین کو جانتے ہوں گے نہ سنت کو۔ یہ لوگ گدھوں کی طرح کھلم کھلا جمع کیا کریں گے، قیامت انہی پر آئے گی۔ الحاوی صفحہ نمبر 9 جلد نمبر 2 بحوالہ نعیم بن حماد۔ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں انعام و کرم سے آج 23 رجب المرجب کی شب میں یہ ترجمہ و حواشی پایا تکمیل کو پہنچے۔ اللہ تعالیٰ شرف قبول بخشے اور مسلمانوں کو اس سے نفع عطا فرمائے، آمین۔ وَهُوَ الْمُوفِقُ وَالْمُسْتَعَانُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ کاتبہ محمد رفیع عثمانی، خادم طلبہ دار العلوم، کراچی۔